السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 40 تا 42 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يخرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے رسول، تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ وہ ہے کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب۔ بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے آرام خور، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، بائیں ہم اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ اس کی تسلسل سے جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں۔ شان نزول:
یہود خیبر کے شرفاء میں سے ایک بیاہے مرد اور بیاہی عورت نے زنا کیا تو اس کی سزا توریت میں سنسار کرنا تھی، یہ انہیں گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور کہہ دیا کہ اگر حضور حد کا حکم دیں تو مان لینا اور سنسار کرنے کا حکم دیں تو مت ماننا۔ وہ لوگ یہود بنو قریظہ و بنو نزیر کے پاس آئے اور خیال کیا کہ یہ حضور کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی صلح بھی ہے، ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ سرداران یہود میں سے کعب بن اشرف و کعب بن اسد و سعید بن عمرو و مالک بن سیف و کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آیت رجم نازل ہوئی اور سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہود نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان گورا یک چشم فدق کا باشندہ ابن سوریہ نامی سے ہے، تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہود میں اس کے پایا کا عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، چنانچہ بلایا گا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا یہود میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ عرض کیا لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہود سے فرمایا اس معاملے میں اس کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب حضور نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائیں، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے ابر کو سائبان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہیں کتاب میں بیاہ مرد و عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کیا بے شک ہے، اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا، عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب 4 عادل و معتبر شاہدوں کی گواہی سے زنا بالصراحت ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کیا بخدا بعینہ ہی ایسا ہی توریت میں ہے۔ پھر حضور نے ابن سوریہ سے دریافت کیا کہ حکم الہی سے تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی شریف کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اس طرز عمل سے شرفاء میں زنا کی بہت کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنا چاہا۔ اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو ہرگز سنسار نہ کیا جائے۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب شریف سب کے لیے بجائے سنسار کرنے کے یہ سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائی جائے۔ یہ سن کر یہود بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے حضرت کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں۔ ابن سوریہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد حضور کے حکم سے ان دونوں زناکاروں کو سنسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ یہود کے حکام کی شان میں ہے جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور احکام میں شرع کو بدل دیتے تھے۔ مسئلہ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے۔ حدیث شریف میں رشوت لینے دینے والے دونوں پر لعنت آئی ہے، یعنی اہل کتاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخیر فرمایا گیا کہ اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لیں تو آپ کو اختیار ہے فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تخیر آیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ سے منسوخ ہو گئی۔ امام احمد نے فرمایا کہ ان آیتوں میں کچھ منافات نہیں کیونکہ یہ آیت مفید تخیر ہے اور آیت وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ میں کیفیت حکم کا بیان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے
کہ ब्याह मर्द और शोहरदार औरत के जना की सजा रजम यानी संसार करना है। बावजूद ये कि तौरात पर ईमान लाने की मुद्दई भी हैं और उन्हें यह भी मालूम है कि तौरात में रजम का हुक्म है, इसको ना मानना और आपकी नबूवत से मुनकर होते हुए आपसे फैसला चाहना नहायत ताज्जुब की बात है। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक यहाँ की तफसीर भी इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह ताला के दरबार के दने इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम तमाम की परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। और आपसे ये इस्तज़ा रहती है कि इस मुक़द्दस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुद देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने फैमिली के अंदर, अपने दोस्त अकरबा के अंदर, और जहाँ तक इस मैसेज को आप इस फोरम के ज़रिए आप पहुँचा सकते हैं, ज़रूर आप इसको पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह ताला इस काम में आपकी अपने फजल करम से आपकी काविश को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।